1921 میں یہودی جگہ جگہ سے جو مارے گئے تھے، اس وقت جرمن سے بھگائے جا رہے تھے، جینوسائیڈ کیا گیا تھا یہودیوں کا، جرمن میں مارا جا رہا تھا، تو ان کے اوپر دنیا والوں نے چنتک بیٹھک جس کو کہتے ہیں رحم کرنے کا، کئی مرتبہ بیٹھکیں ہوئی، بڑے بڑے لوگوں نے کہا یہودی پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں اور یہ مظلوم ہیں، ان کو کہیں پناہ دی جائے۔ پناہ دینے کے لیے جب بات آئی تو فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی۔ 1921 سے 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی، اور پھر جب وہ 4000 یہودی رہے تو بڑھتے بڑھتے دنیا بھر سے لوگ ہجرت کر کے یہودی وہاں جاتے رہے، اور تقریباً 1947 جب ہمارے ہاں آزادی کا مسئلہ چل رہا تھا، تب تک یہودی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو چکے تھے، اور اسی وقت ہٹلر کا دور بھی ختم ہوا تھا اور ہٹلر نے ان کو بہت مارا تھا، جس کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ تو یہ سب بھاگ کر کے فلسطین میں جمع ہوئے، اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کروا لیا گیا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے کہ یہ اسرائیل ایک کنٹری ہے۔ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھا عربوں میں آدھا یہودیوں میں، فلسطین کے 2 حصے کر دیے، تو آدھا یہودیوں کو ملا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے غصے میں عربوں میں جنگ شروع ہوئی۔ 1948 کے بعد پھر جنگوں کا آغاز ہو گیا، جارڈن، سیریا، مصر، ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے نئی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا تھا، جنگ کیا۔ جب جنگ کرتے رہے اسرائیل اپنے پیر پھیلاتا رہا، بلکہ جو صحرائے سینا تھا مصر کا وہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا، طور سینا جس کو کہتے ہیں، کوہ طور، وہ بھی ان کے لیے مقدس تھا، وہ بھی حاصل کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ بھی ہوئی تھی مصر کی، تب مصر نے وہ علاقہ واپس لیا اور اسرائیل کو سمیٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ 3 بڑی جنگوں میں ہوا یہ کہ جب جنگ ہوتی رہی اسرائیل پھیلتا رہا، پھر 1978 کے قریب یا 75 کے آس پاس اسرائیل نے پورے طور پر فلسطین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس میں بیت المقدس بھی چلا گیا۔ اس کے بعد سے یہودیوں نے بیت المقدس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہودیوں نے دھجیاں اڑا رکھی ہیں پورے دنیا بھر کے قوانین کی، جہاں ان کو پابندی تھی کہ یہاں نئے گھر نہیں بنائیں گے۔ ابھی 3-4 سال پہلے انہوں نے پورے مسلمانوں کے محلے کو ختم کر کے 200 گھر بنائے، یہودیوں کو آباد کیا۔ برسوں سے یہاں جو مسلمان تھے، ابھی آپ جا کر کے کبھی دیکھیں یروشلم، بیت الحم، جو بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے، رام اللہ، 40 سال 45 سال ہو گئے دکانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، لیکن کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے پرانے وقت سے دکانیں بند ہیں، کہا کہ نہیں، یہودیوں کی طرف سے کوئی یہاں پر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے نام پر۔ اور اللہ کا فضل تو دیکھیں، وہ مسلمان کیسے جگرے والے لوگ ہیں۔ مائیں بچوں کو بچپن سے یہ چیز ڈال دیتی ہیں کہ بیٹا اگر تو ابھی گھر سے گیا نماز کے لیے تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تیرا جسم آئے گا کہ تیری لاش آئے گی۔ ہر ماں کا یہ وہاں پر جذبہ ہے۔ آج بیت المقدس کو انہوں نے خون میں نہلا رکھا ہے، یہودیوں کا زبردستی اس پر قبضہ ہے۔ اب یہ چاہتے کیا ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ جو تعمیر ہوئی یہ حضرت عمر کے حکم سے ہوئی، پھر اموی خلفہ جب آئے، خلیفہ ولید بن عبد الملک، اس نے پوری مسجد بنوائی، اور یہ جو پیلا گنبد آپ دیکھتے ہیں قبۃ الصخرہ، جو مسجد اقصیٰ سے جس کو مشہور کیا گیا ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے، ڈوم آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ اصل اس سے لگی ہوئی ہے بیت المقدس کی مسجد پرانی، اس کو شو نہیں کرتے، اس کو یہ گرا کر کے، اس کو پورا زمین بوس کر کے 3rd ٹیمپل بنانے کا پلان ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو کام شروع ہوا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو مندر بنایا تھا، جو ٹیمپل بنایا تھا، ہم اس کو اسی جگہ تعمیر کریں گے۔ تو بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی دیوار سے دیوار انہیں گرانا ہے، اس کے لیے یہ کیا کیا سازشیں کرتے رہے، کھدائی کرتے رہے کہ یہاں پرانا خزانہ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ثبوت نکالنا ہے۔ کتنا دیواروں کو ہلانے کے لیے آرٹیفیشیل زلزلے لائے گئے، مصنوعی طور پر یہ زمین ارتھ کویک لائے گئے کہ مسجد اقصیٰ گر جائے، لیکن اللہ کی مرضی جب تک چاہے۔
اب اگر حالات ایسی ہیں تو یہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر کے وہاں پر ایک تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، جس کا پورا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بھی انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، نشر کر دیا ہے، کوئن بھی ایک جاری کر دیا ہے جس کو لے کر کے بیت ان کے تھرڈ ٹیمپل کے اندر جائے گا، آئے گا۔ یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں، پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اب دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ہر جگہ سے سوئے ہوئے ہیں، اب کوئی بھی اٹھتا نہیں ہے۔ عربوں کے منہ میں تو انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، عرب اب بولنے کے قابل نہیں رہ گئے، اور بغل کے جو دیش لڑے تھے پہلے، مصر، سیریا، جارڈن، آج ان کی حالت کیا ہے؟ وہ خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں، آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دادا گیری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اسے آس پاس کسی کا خوف نہیں، لیکن ایک حق جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور بیت المقدس کے لیے لڑتی رہے گی۔ پھر وہ دن آئے گا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی۔ خراسان پہلے کے دور میں رشیا کا کچھ حصہ، افغانستان کا کچھ حصہ، ایران کا کچھ حصہ، ایک پورا بڑا نقشہ ہے، اس کو پرانا خراسان آپ دیکھیں گے۔ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی، ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ اتنی تیزی سے نکلیں گے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ سیدھے جھنڈے لے جا کر کے بیت المقدس میں نصب کریں گے، اور پھر اسلام کا پرچم وہاں سے بلند کیا جائے گا۔ یہ قیامت کے قریب ہونا ہے۔ اب میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دعائیں تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد کرے، لیکن یہودی جتنے دن ناچتے رہیں گے، دندناتے رہیں گے، ایک دن آنا ہے دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، نیچے سے اوپر ہو جائے، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور غلبہ اسلام آ کر رہے گا۔ میں بچوں میں یہ انفارمیشن نقل کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں یاد رکھو ہمارا بیت المقدس سے کیا رشتہ ہے، ہمارا کیا تعلق ہے، اور ہمارے لیے وہ کتنی عظمت والی جگہ ہے۔ اس لیے کہ آپ ہندوستان میں ہیں، دور دراز ہیں، کہیں پر بھی ہیں، لیکن روحانی رشتہ تمہارا جب مدینے سے جڑا ہے تو مدینے کے آقا کے فرمان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بیت المقدس کے محافظین میں شامل فرمائے۔ قیامت کے قریب امام مہدی کی فوج میں اللہ تعالی ہمارا شمول فرمائے۔ کریم خدا بیت المقدس کو تو آزاد فرما دے، یہودیوں کے چنگل سے اسے آزاد کر دے، فلسطین کے نونہال نہتے بچوں پر مولا تو رحم فرما دے۔ اے کریم خدا شام، عراق، یمن اور دیگر ممالک اسلامیہ جہاں پر مسلمانوں کی حالتوں کو زار زار کیا گیا ہے، اے رب قدیر اس ماہ مبارکہ کے صدقے ان سب پر فضل فرما دے۔ تیرے حبیب کی امت کو مولا عزت و وقار عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔